علامہ شارانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد پتہ نہیں کہ اس خواب کے بعد بھی پھر دیدار ہوا یا نہیں، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ تو گویا کہ لکھا کہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ آسان بات نہیں ہے۔ ہر بندہ خواہش کرتا اور کہتا ہوتی کیوں نہیں زیارت، لیکن وہ اپنے اعمال و احوال کو نہیں دیکھتا کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی کس عمل پر نظر ہے۔ اور محمد بن زین سوچ بھی نہیں سکتے کہ حاکم کی اس تعظیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں گے کہ جو حاکم ظالم ہے اور تم نے اس سے یہ اعزاز وصول کیا۔ اس لیے فرمایا کہ دیدار کرنے والے اس پر پہلے غور کیا کریں کہ ہم میں کوئی ایسی کمی کوتاہی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں یا دیدار نہ ہو، بلکہ ایک اللہ والے تو فرماتے ہیں ہمیں تو یہ خوف آتا ہے کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے ناراضگی کا اظہار کر دیں اور ہماری کسی کوتاہی پہ ہمیں ڈانٹ دیں اور خواب ختم ہو جائے تو منانے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، ساری زندگی اسی طرح طرف گزر جائیں گے اور رسول کے راضی ہونا خواب میں دوبارہ نہ ملا تو ہم تو دنیا کے اندر بے چین گزر جائیں گے۔ اس لیے فرمایا ہمیں تو حوصلہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کرا دیجئے۔ ہاں اللہ کا منشا ہو، رسول کی خود چاہت ہو تو دیدار 10 دفعہ کروائیں، لیکن ہمیں خود جو ہے وہ درخواست کرتے ہوئے گویا کہ خوف آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ آئیے خوابوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا خواب ہے، ندیم اقبال منیری صاحب پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم، خواب میں دیکھا کہ پانی کا جہاز ہوا میں اڑتے ہوئے میرے گھر کے اوپر آتا ہے اور اپنا رخ مشرق کی جانب بدلتا ہے اور میں گھر کے پانی کے ٹینک میں دیکھتا ہوں تو پانی 3 حصوں میں دکھائی دیتا ہے، تعبیر بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک خواب ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیاوی خوشحالی عطا فرمائیں گے اور آپ کے اچھے اور نیک سفر جو آسان ہو جائیں گے۔ تو پانی کے جہاز کو اڑ کر گھر آنا اور پھر پانی کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا، یہ آپ کی جو ہر اعتبار سے جو ظاہری بات کی خوشحالی کی علامت ہے، لہذا حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ جی، کالیں کافی جمع ہو گئی ہیں حضرت، تو دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ کالر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت جی، میں پاکستان سے آپ کی مرید آمنہ بات کر رہی ہوں۔ حضرت جی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے لگی ہوں، اور جیسے ہی میں اس شخصیت کے پاس جانے لگتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے نبی نہیں ہے، میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ پھر دوبارہ جو ہے نا میں پانی کا گلاس لے کر اس نیت سے جاتی ہوں کہ یہ نبی ہے اور میرے اس پانی کے اوپر دم کریں گے نا میرے لیے، تو دل بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر پاس جاتی ہوں تو کہتی ہوں کہ نہیں یہ تو نبی نہیں ہے، تو پھر میں پانی پیچھے کر لیتی ہوں نا۔ تو اس خواب کی تعبیر بتائیں کیونکہ میرا بہت زیادہ دل خفا ہے۔ اور ایک اور بات حضرت جی جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائیں گے، آپ کو زیارت نصیب ہوگی۔ آپ درود شریف کی کثرت کریں، صلاۃ والسلام کی کثرت کریں اور اتباع سنت کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو دیدار نصیب ہوگا۔ آپ میں جب وہ صلاحیت و استعداد پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو یہ نعمت ملے گی۔ جی، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو رحمتوں مہینے میں 2 دن، اس کی تاریخ کیا ہے وہ بتا دیں۔ ٹھیک ٹھیک جی، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کی دعائیں اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور باقی یہ کہ ہمارے عید مبارک والا کلپ جو ہے وہ چھوٹی سی ویڈیو ہے جو آپ کی بچی کو پسند آئی، آپ حضرات کو پسند آئی ہے، اور یہ دوستوں نے یہ جو ہے کریٹیوٹی دکھا دی انہوں نے، ورنہ میرے تو اس قسم کا مزاج نہیں ہے، لیکن دوستوں کی خواہش ہوئی کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ خوشی کا موقع ہے، تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا فیڈ بیک دیا ہے تو بہت مسرت ہوئی۔ اور باقی جو خواب آپ نے بتایا بہت مبارک ہے، اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ حج و عمرے کا سفر نصیب ہوگا، زیارت حرمین شریف ملے گی، لہذا وہ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اور یہ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ غالب پاکستان سے کال کر رہی ہیں الحمدللہ، اور آپ نے جس انداز سے ہمیں دعائیں دی ہیں، اظہار محبت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہم بھی آپ کے لیے صحت و سلامتی
یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظاہری بات کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. اور باقی جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر طرح کی شیطانی اثرات سے حفاظت ہوگی, اور والدہ کا جو ہے جنات سے بات چیت کر رہی ہیں ان کو ان کا موقع اللہ نے دیا ہے, انشاءاللہ ہر طرح کی شیطانی جو اثرات سے آبری اور آل اولاد کی حفاظت ہوگی. لہٰذا حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام عبدالصمد ہے, میں کراچی سے حضرت کا مرید بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت میں زندگی میں برکت دے, حاسدین کی حسرت سے اور شیطان کی شر سے زندگی حفاظت فرمائے. یہ ویکینڈ میرا بہت اچھا گزرا ہے کیونکہ الحمدللہ حضرت کے سارے پروگراموں میں میری بات ہوئی ہے. اللہ بہت حضرت خیر دے کہ وہ ماشاء اللہ اتنی فریکوینٹلی سارے پروگرام کر رہے ہیں. اچھا, خواب میرا سنیے, میرے دوست کا خواب تھا کہ اس نے لکھا تھا کہ وہ اور اس کے بھائی ہیں اپنی نانی کے گھر گئے ہیں, تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو گراؤنڈ ان کے گھر کے سامنے بہت بڑا سا ہے, تو وہاں پر ایک جہاز اوپر سے گزرتا ہے, تو وہ جہاز اس گراؤنڈ میں کریش کر جاتا ہے, اور کریش کرنے کے بعد اس کے اندر اس کے بہت سارے پارٹس وغیرہ نکلتے ہیں جو ان کی طرف آتے ہیں, لیکن یہ ان پارٹس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, بھائی بھی اور میرا دوست بھی. پھر ان کی جہاز کے اوپر نظر پڑتی ہے تو اس سے بہت ساری ان کو باڈیز اور لاشیں وغیرہ نظر آتی ہیں. پلیز اس کے عنایت فرمائیے گا, تعبیر میں فرمائیے گا, دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم. ٹھیک جی. اللہ اکبر. ماشاءاللہ عبدالصمد کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ تقریباً ہر پروگرام میں آپ کو موقع مل گیا بات کرنے کا, تو ماشاءاللہ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اچھا بدلہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, اور ہم جو کچھ آپ کو ایڈوائس دے رہے ہیں تو اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. باقی یہ جو خواب دیکھا آپ کے بھائی نے یا دوست نے, اس کے اندر جو صورتحال دیکھی, اس کا مطلب ان کا کوئی کام جو ہے وہ ہوتے ہوتے رک جائے گا. کوئی کام جو یہ کاروباری کام ہے یا تعلیمی یا جو بھی ان کی زندگی کی معاشرتی کوئی کام ہوں گے, وہ اچھا اور اہم کام ہے جس کو یہ کرنا چاہتے ہیں, پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کام جو ان کا ایک دم سٹاپ ہو جائے گا. کوئی ایسی سرکمسٹینسز پیدا ہو جائیں گے کہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا نہیں. لہٰذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہ حسب توفیق صدقہ دے دیں, یعنی غریبوں کو کھانا وانا کھلا دیں, اور جو 2 رکعت نماز جو ہے حاجت کی پڑھیں اور اس میں توبہ کی بھی نیت کر لیں, تاکہ اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو اور ہمارے کام پائے تکمیل کو پہنچ جائیں. ٹھیک, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. حضرت جی میں آپ کی بہن مرید. جی ذرا زور سے بولیے. ہاں جی حضرت جی میں آپ کی بہن اور آپ کی مرید ہوسٹن ٹیکساس سے بات کر رہی ہوں. میں نے یہ بتا دی, میں نے ابھی آپ کو قصۃ المعرفت میں بیٹی کا مسئلہ وہی بتایا تھا زندگی کا. میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی 4-5 دن پہلے میری بیٹی نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے اوپر بہت سارے الو جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک دم سے وہ ڈر کے اس کی پھر آنکھ کھل گئی. اور میں بھی جو ہے نا یہ کیفیت ہے دن میں ایک گلاس بھی گرتا ہے تو حضرت جی میں ایسی ڈر جاتی ہوں, فون کی گھنٹی بھی بجتی ہے تو میں ایک دم چونک جاتی ہوں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے گھر میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں ایسی. تو میں وہ ہے نا آپ نے جو وظیفہ بتایا نا رب انی مقبول پانچ, تو وہ آج سے میں شروع کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بس دعا کر دیں میرے لیے. جی اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہیوسٹن ٹیکساس سے کال کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن جو ہے جادو ٹونے کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. بیٹی کو بھی اور آپ پر بھی خوف کی کیفیت آ رہی ہے. تو یہ الوؤں کا اس طریقے سے آنا یہ جادو ٹونے کی علامت ہے. کوئی جادو ٹونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا کسی درجے میں کوئی اثر ہو بھی گیا ہے, اثرات ظاہر بھی ہو رہے ہیں. لیکن آپ جو حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ جو ہے توبہ اور حاجت پڑھ کے اللہ سے عافیت مانگ لیں. باقی جو میں نے عمل بتایا پڑھنے کا ربی انی مغلوب فانتصر کا, اس کو جاری رکھیں اور شروع کر دیں, انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا. ٹھیک حضرت, ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے. The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double.
Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy ETHI tokens. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر, گائنیکالوجیکل ایگزامز, پیڈیاٹرکس, ایڈلٹ فزیکلز, ایکو کارڈیوگرام, EKG ٹیسٹنگ, چلڈرن ویکسینیشن. وی آلسو ڈو امیگریشن فزیکلز ایٹ ویری ڈسکاؤنٹڈ پرائس. کوئنز میڈیکل کیئر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے رحم ٹی وی, آپ کے خواب اور ان کی تعبیر. حضرت ایک خواب یہاں سے یہ نگینہ اسلم نے 4132 کے نام سے پوچھ رہی ہیں. السلام علیکم حضرت جی, میں نے خواب میں آپ کو دیکھا, آپ مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں اور میری بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو دماغی طور پر معذور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا خواب دیکھا. اس کا مطلب جو بچی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا کلیہ عطا فرما دے گے, اس کو صحت و عافیت نصیب ہوگی. اگر قریب کہیں بچی ہے, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, تو اس کو لے آئیے تاکہ اس کو دم کر دیں. اس کا جو بھی علاج اگر کرنا ہے تو علاج ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہماری دعا سے آپ کی بچی کو نفع پہنچے گا اور اس کو شفا نصیب ہوگی. یہ فرزانہ کے نام سے پوچھ رہی ہیں. سلام مفتی صاحب, خواب میں کینچی سیزر دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ کینچی خواب میں کینچی دیکھنا جو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں آپ کے دین اور ایمان کے اندر اضافہ ہوگا, کیونکہ دین ایمان کی زندگی آپ کی بہتر ہوگی, اور آپ کی جو زندگی کے اندر جو لغویات ہیں یا جو فضول چیزیں جس کی وجہ سے نیکی اور عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہی, تو لغویات آپ کی ختم ہو جائیں گی اور جو نیکی تقوی کی طرف آ جائیں گی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ مقروض ہوں گی, کہ کوئی کسی کا قرض آپ نے دینا ہے وہ آپ کی گردن پر ہے, یا آپ قرض لیں گی تو آپ کی گردن پر ہوگا اور وہ قرض آپ کے لیے بوجھ بنے گا. اس لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں تاکہ ہر طرح کی عافیت رہے, اور 2 رکعت نمازیں یہ حاجت کی نیت سے پڑھ لیں تاکہ ہر طرح کی عافیت نصیب ہوتی رہے. ٹھیک ہے, کچھ کالر جی بہت جمع ہو گئی. دیکھیے کون ہے ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں رمضان سے پہلے مارچ میں عمرہ کرنے گئی تھی, اور ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں, اور کوئی آدمی اوپر چھت پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے فکر لگتی ہے کہیں وہ گر نہ جائیں. تو میں دیکھتی ہوں اوپر سے ہی کوئی ان کو کھینچ کے اوپر چڑھا رہا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے شکل نظر نہیں آئی, بس صرف کالے کپڑے نظر آئے ایسا لگتا ہے. اور ابھی ایک دن خواب میں سورہ رحمان پڑھ رہی تھی, دونوں کی تعبیر معلوم کرنی تھی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مبارک ہے. پہلا خواب بہت اچھا ہے. خانہ کعبہ کی چھت پہ آپ دیکھ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ خانہ کعبہ جو بھی حاضری آپ کو ہوگی وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی, اور آپ کو جو نیک نامی ملے گی. تو بہت اچھا خواب ہے. لہٰذا 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں. اور اسی طریقے سے جو دوسرا خواب جو دیکھا سورۃ رحمان, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شکر نعمت کی توفیق ہوگی, اور جو وہ شیطانی چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوگی. جی ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. ابو جی ابو جی میں نے خواب میں دیکھا کہ افراتفری سی مچی ہوئی ہے, اور سیلاب آ رہا ہے, زلزلہ آ رہا ہے, اور لوگ بہت جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. تو میں اپنے گھر پر ہی ہوتی ہوں, اور میں بس بہت رونا شروع ہو جاتی ہوں, اور کبھی آسمان پہ دیکھتی ہوں, کبھی ہاتھ اٹھاتی ہوں, اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, یہ دعا میں نے بہت پڑھی. اور پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور یہ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ میں نیچے زمین پہ بیٹھ جاتی ہوں, اور زمین پر ہاتھ رکھ کے پڑھتی ہوں میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو زمین کے اندر سے مجھے ایک دھک کر کے آواز محسوس ہوتی ہے. تو پھر جب میں اٹھتی ہوں, جب باہر دیکھتی ہوں, تو نہ سیلاب ہوتا ہے,
اور نہ زلزلہ ہوتا ہے, سب کچھ تھم جاتا ہے. اور آج صبح میں دعا مانگ رہی تھی فجر کے وقت, تو میری آنکھیں بند تھی اور میں دعائیں مانگ رہی تھی اللہ سے. تو پہلے تو مجھے ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گولڈن کلر سے جو ہے وہ ایک خطاطی سی نظر آئی. تو پھر بعد میں سمجھ میں آئی کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف پر جو خطاطی ہوئی ہے اس کا ٹکڑا تھا. جزاک اللہ خیر. جی جی اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عائشہ بیٹی, آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائیں گے اور انجام بخیر ہوگا. اور یہ جو صورتحال جو ہے آپ دگردوں دیکھی, اس کے بعد جو آپ نے کثرت سے جو ہے استغفار کیا اور جو بھی ذکر و اذکار کیے, دعائیں کی, تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کیا. تو گویا کہ آفتوں سے اور مصائب سے حفاظت ہوگی, اور یہ بہت مبارک ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے جو ٹھگ کی آواز سنی اور سنہری چیزیں دیکھی, یہ آپ کی نیکیوں کے قبول ہونے کی علامت ہے. جو ذکر و اذکار اور نیکیاں آپ کرتی ہیں اللہ کے قبول ہیں, اور اس کا بہترین آپ کو اجر ملے گا. ٹھیک, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. فرمائیے. السلام علیکم حضرت جی. جی السلام. ہیلو جی آپ اپنے ٹی وی کو بند کر دیجئے. ہاں اب بولیے. السلام علیکم حضرت جی. میرا خواب یہ ہے کہ مجھے 4 مرتبہ یہ خواب آیا کہ ٹی وی کو میرے اندر حاضر. سنیے, ٹی وی کو مکمل طور پہ بند کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی بات سن سکیں. جی جی وہ کال ہی ڈراپ ہو گئی. جی دیکھتے ہیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. ایک ہی جیسے بھیڑیے نما لوگ ہیں, تو ایک تو یہ خواب تھا. دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرا خیال ہے یہ لائن ڈراپ ہو گئی. پہلا خواب جی ماشاء کینیڈا سے کال کر رہی ہیں. آج جو خواب دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اندر سے منافق ہیں, اور آپ کو نفاق کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے. لہذا ہر ایک کو اپنا دوست نہ سمجھیں, یا کوئی خاص مخلص ہے تو اس سے دل کی بات کریں, ہر ایک سے دل کی بات نہ کریں. لیکن آپ سب سے دل کی بات کرتی ہیں اور ان کو اپنا مخلص سمجھتی ہیں, لیکن وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لہذا حسب توفیق صدقہ دیں اور سرخ کوثر 3 مرتبہ روزانہ دم کر لیا کریں, تاکہ کسی منافق دشمن کی ریشہ دوانیوں سے آپ کی حفاظت رہے. ٹھیک, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فدر اپنا الازانی پھر کاف, اس کے بعد وہ ایک دم سے سب ڈھیر ہو کے ایک ساتھ گر گئے, اور میں نے 3 بار یہ کہا, آواز لگائی, یا تطمیر یا تطمیر یا تطمیر. یہ خواب میں نے دیکھا. جزاک اللہ. السلام علیکم. ٹھیک جی ماشاءاللہ ماشاء ابو اسماعیل, ماشاء 2 خواب آپ نے دیکھے ہیں. تو دوسرا خواب آپ کا جو بہت اچھا, اس کا مطلب دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہو گئی ہے. اور کتے جو ایک دوسرے سے بھونکے, اس کا مطلب کوئی بدنام کرنے کی آپ کوشش کرے گا, لیکن یہ کہ وہ بدنام کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما دیں گے. اور پہلا خواب بھی بہت اچھا ہے. پہلے خواب کے اندر 20 کا تو میں اپنے میں پکڑ لیتی ہوں, مجھے مل جاتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی مل جاتے ہیں, سڑکوں کر کے نیچے آتے سڑکوں وائٹ. اور پھر جو لوگوں کو ملتے ہیں وہ اس پہ پتلے ہو جاتے ہیں, پلاسٹک ایسے لگتے ہیں, کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ. لیکن جو مجھے ملا تھا تو وہ تو چاند ہی مجھے لگا. پھر تھوڑی دیر سے خواب میں ہی میں دیکھتی ہوں کہ نا وہ ایک چاند کی طرح آ کے آسمان جھاڑ پہ اٹک گیا ہے. تو امی کو کہتی کہ مجھے چاہیے, تو میری امی باہر جا کے میرے لانے جاتی ہیں. بس یہ کہنا تھا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائیں گے, اور آپ کو نیک نامی نصیب ہوگی, اور جو نیکیاں آپ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا بہترین اجر ملے گا. آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی کو بہت بہت سلام, بہت بہت دعا کی گزارش ہے. حضرت جی میں نے 2 بار خواب دیکھے. ایک بار میں فجر کے معمولات جیسے تھے, میں یاسین شریف پڑھتی تھی اپنے سرانے بیٹھ کے, تو اس دن پڑھنا بھول گئی اور نیند کی غفلت سے سو گئی. تو یہ دیکھتی ہوں کہ میں خواب میں یاسین شریف پڑھ رہی ہوں, اور جب میں اٹھی بھی تو میں یاسین شریف پڑھ رہی تھی. 1.5 پیج تقریباً میں نے پڑھ لیا تھا. پھر ایک بار میں پریشان تھی
تو وہی فجر کے بعد میں سو گئی یاسین شریف پڑھنے کے بعد، تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ ہماری مسجد ہے، قرآن کلاس ہے، تو وہاں پہ کچھ ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اور جب افراتفری مچ گئی ہے، سب بچے ہم باہر نکلے، مسجد سے باہر نہیں گئے، دروازے بند ہو گئے، تو میں یاسین شریف پڑھ رہی ہوں، اور ماشاءاللہ یاسین شریف پڑھنے کی برکت سے وہ جو بلا تھی وہ ٹل گئی اور ہم باہر نکلے، اور میں بچوں کی مدد کر رہی تھی کہ وہ یہ پریشانی سے نکلیں، اور ایک ایک بچے کی مدد کرتی جا رہی تھی میں۔ بس یہ تھا۔ السلام جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک خواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یاسین شریف کے پورے منافع اور برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ سورہ یاسین کا اہتمام رکھیں، اس کی برکت سے آپ کو خدمت خلق کا موقع ملے گا اور آپ کی نیکیاں قبول ہوں گی اور آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ بہت مبارک خواب ہے۔ ٹھیک، ایک خواب یہاں سے لیتے ہیں جی۔ یہ عظمت شجاع 5836 کے نام سے پوچھ رہی ہیں، مجھ کو حضرت جی 41 دن تک اس میں رحیمی پڑھنے کو کہا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا میری مرحومہ بہن نے اپنی فنگر سے بہت قیمتی روبی کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ وہ بہت خوش اور قیمتی لباس میں تھی۔ اسی دوران مفتی صاحب کو یعنی آپ کو بھی بہت خوش باش اور قیمتی لباس میں کسی بچے کے ساتھ بہت اچھی جگہ پر دیکھا۔ میں بھی وہاں موجود تھی، پلیز تعبیر بتا دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عظمت شجاع صاحبہ ماشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ خاص طور پہ یہ انگوٹھی جو آپ نے پہنی یعنی مرحومہ بہن نے دی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے یعنی گویا کہ بیٹیوں یا بیٹی کے حوالے سے کوئی اگر تکلیف اور پریشانی ہے تو آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو انگوٹھی پہننے کا مطلب ہے کہ بیٹیوں کی طرف سے راحت ملے گی اور بیٹی آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، تو بہت مبارک ہے۔ باقی ہمیں دیکھا خوش لباس دیکھا اور اچھے حال میں دیکھا، انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں اور گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اللہ کے یہاں انشاءاللہ قرب خاص نصیب ہو جائے گا۔ ٹھیک، یہ عبدالرشید صاحب پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میری امی اکثر خواب میں دیکھتی ہے کہ پولیس میرے بڑے بھائی کو گرفتار کرنے کے لیے گھر پر آتی ہے، پلیز تعبیر بتا دیں۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ بڑا بھائی جو اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ کسی گناہ کے اندر تو مبتلا نہیں ہے، کہ اگر کسی خلوت اور تنہائی کی گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو اسے توبہ طائب ہو، اس لیے کہ ملائکہ کے ہاں اس کی اس حوالے سے رپورٹ اچھی نہیں جا رہی، تو گناہوں سے توبہ کر لے تو انشاءاللہ اس کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ ٹھیک ہے حضرت، ایک دوسرے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر، ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن۔ وی آلسو ڈو امیگریشن فزیکلز ایٹ ویری ڈسکاؤنٹڈ پرائس۔ کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222۔ Every day, we face new health challenges. We need a stronger immune defense to enjoy a healthy life. Supplement your nutrition with halal vitamins from Shafi Nutrition to build strength, agility, and immunity. Shafi Nutrition supplements are scientifically formulated and made from premium quality ingredients. Our vitamins help promote healthy heart, eye, hair, and skin health, and potentially decrease stress and anxiety. Shafi Nutrition products are halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Order your halal vitamins from shafinutrition.com or call 1-877-HI-SHAFI. ضرور اپنی فیملیز کے ساتھ تشریف لائیں اور وقت پر انشاءاللہ یہ اختتام ہوگا۔
تو آئیے پروگرام خوابوں کی طرف. حضرت جی یہ ایک بدر النساء کے نام سے پوچھ رہی ہے، میرا کافی زیور چوری ہو گیا ہے. خواب میں دیکھا ایک گودام میں میرے مرحوم والدین اور میں الگ الگ چارپائی پر لیٹے ہیں، ذرا سا شٹر اٹھا ہوا ہے اور سارا زیور گودام میں آ رہا ہے. تعبیر بتا دیجئے. شکریہ. تو یہ گم جو ہوا حقیقت میں گم ہوا ہے؟ جی جی. اللہ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب آپ کا اچھا ہے تو جو زیور آپ کا حقیقت میں گم ہو گیا ہے اس کا نعم البدل آپ کو نصیب ہوگا. یا تو زیور مل جائے گا یا اس کا نعم البدل آپ کو نصیب ہوگا. لہٰذا آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور باقی مرحوم والدین نظر آئے، اس کا مطلب ان کی روحانی توجہ سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا. ٹھیک. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہو حضرت جی؟ الحمدللہ. جی میں نے ایک خواب پوچھنا تھا. میں نے رمضان میں دیکھا کہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ خواب میں زیارت ہوئی اور وہ بہت فکر مند تھے پاکستان کے حالات کے لیے. وہ دوسرے کیا کہتے ہیں یہاں وہاں سب جگہ جا رہے تھے اور بہت فکر مند تھے. ٹھیک ٹھیک. جی اللہ اکبر. اللہ، یہ تو بڑا اپنے بر وقت اور بڑا عجیب و غریب جو خواب بتایا ہے. اور حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فکر مند تھے اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اولیاء کاملین انشاءاللہ جو ہے پاکستان کے حوالے سے یہ فکر مند ہیں اور وہ اپنی تصرف باطنی سے انشاءاللہ متوجہ ہیں اور پاکستان کے حالات سازگار ہو جائیں گے. جو بھی وہاں پر جو ایمانی جسمانی اور سامانی جو بحران پیدا ہو چکا ہے، معاشی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ بحران تھم جائے گا اور یہ افراتفری انشاءاللہ امن اور چین پر جا کے منتہی ہوگی. کیونکہ مولانا یوسف مطالعہ صاحب ظاہر صاحب تصرف بزرگ تھے اور قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی قدس سرہ کے یہ وہ خلیفہ تھے اور یہ وہ ان کے قریبی ساتھی تھے کہ ان کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو ہے مراقبے کے لیے انہی کو بھیجا کرتے تھے حضرت شیخ. تو رسول اللہ کے دربار میں مراقب ہو کر رسول اللہ سے احکام لے کر حضرت شیخ کو بتلایا کرتے تھے. تو یہ مولانا یوسف مطالعہ صاحب کو یہ شرف حاصل تھا. تو ان کا فکر مند ہونا اس کا مطلب اولیاء کاملین کے ارواح اور خود اولیاء کاملین جو اس دنیا میں زندہ ہے یہ فکر مند ہے پاکستان کے حالات کے لیے. ظاہر ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے نام پہ بنا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر نظر کرم ہو، انشاءاللہ وہ ملک کبھی ضائع نہیں ہوگا اور اس کو اللہ تبارک و تعالی حفاظت میں رکھیں گے. اور وقتی جو حالات پیدا ہو گئے یہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے ملکوں میں پیدا ہوتے ہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اینڈ ان کا انشاءاللہ اچھا اور انجام اچھا ہوگا. ذرا پاکستان اس وقت قلعہ اسلام ہے اور یہ آپ نے بڑی اچھی بشارت دی ہے کہ اولیاء کاملین یہ انشاءاللہ متوجہ ہیں اور بس اللہ کی رحمت سے پاکستان جلد ہی سیاسی اور معاشی بحران سے نکل آئے گا. بس اس کی تعبیر بتا دیجیے. شکریہ. جی جی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عجیب و غریب خواب آپ نے بتایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی دوست آپ نے دیکھی ہے تو وہ دوست حقیقت میں آپ کی دوست نہیں ہے اور آپ کو اس سے نقصان پہنچے گا. لہٰذا اس سے کسی قسم کا مشورہ نہ کریں، دل کی بات نہ کریں تاکہ جو اس کے کسی بھی شیطانی سازش سے آپ کو جو نقصان نہ پہنچے. باقی ان کے جو شوہر ہیں ان سے بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ان سے مسائل شیئر کرنے چاہیے. لہٰذا حسب توفیق صدقہ دیں اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں تاکہ ظاہری باطنی دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے. ٹھیک. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی السلام. مجھے 2 خواب کی چھوٹی سی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. حضرت اگر کوئی مرحوم یہ کہے خواب میں آ کے کہ مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور حضرت میں نے جمعے والے دن رات سے حضرت حسان کی دعا شروع کری تھی پڑھنی تو میں نے 2-3 دفعہ ہی پڑھی ہوگی کہ میں سو گئی. میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں نے پودے اگائے کسی نے وہاں سے صاف کر دیے، کچھ نہیں ہے بچا وہاں پہ. پھر میں نے دوبارہ لگایا تو اس نے وہاں سے بھی کر دیے. پھر میں نے فریج پہ لگائے تو فریج پہ سے بھی کسی نے ہٹا دیے. پھر میں کہیں بیٹھی ہوئی ہوں، میں ایڈمیشن لینے چاہ رہی ہوں، آپ کو پتا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے تم نے تو ایڈمیشن لینا تھا، اس کا کیا بنا؟ تو میں چپ ہو جاتی ہوں تو ایک پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اتنی بددعائیں پڑی ہوئی ہیں. تو ایسے اس کی تعبیر بتا دیں. جی بددعائیں پڑی ہوئی ہیں. جی. اللہ اکبر. جہاں تک یہ وہ پہلے سوال کا تعلق ہے کہ مرحوم
یہ کہہ کہ بخار ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہاں پر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سال ثواب کی ضرورت ہے. کوئی ایسی بدنی، کوئی ایسے گناہ ہوئے جس کے لیے سال ثواب چاہیے، تو لہٰذا ان کے لیے کھانا وانا پکا کے بھیجیں، غریبوں کو تقسیم کریں، اس کا ثواب پہنچائیں، تسبیحات بھیجیں، تاکہ ان کا جو بھی جسمانی گناہ ہے وہ معاف ہو جائے اور ان کو جو بھی مطلوبہ درجہ وہ مل جائے گا. اور باقی جو دوسرا جو آپ نے صورتحال بتائی، اس میں رحیمی جو پڑھا ہے اور آپ نے صورتحال دیکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا ورد جاری رکھیں، اس ورد سے آپ کو نفع پہنچے گا، لیکن یہ کہ پہلے کثافتیں صاف ہوں گی، آفتیں دور ہوگی، پھر آگے منافع شروع ہوں گے. لہذا کثافتیں آفتیں چونکہ زیادہ ہیں، لہذا ابھی ورد جاری رکھیں، اسی سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، اس کے بعد انشاءاللہ منافع آپ کو حاصل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی السلام مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، آپ کا پروگرام سنتے رہتے ہیں، آپ کا اچھا بہت پروگرام ہے، بڑی دل سکون ہوتا ہے روح. جو آپ نے بتایا تھا کورونا کے بارے میں کہ 300 والی اکبر اللہ نے مل کے پڑھنا، ہم پڑھتے رہے. رب کریم نے بڑی مدد کی تھی، بڑا فضل کیا سارے تھے، سارے قاضی جی سارے بچے رہے، وہ 300 والی حسب اللہ نے مل کے پڑھتے رہے. ہم دعا کرتے ہیں، ہم اس لمبی زندگی دے اور تندرست رہیں، اور وہ سناتے رہے اور ہم سنتے رہیں. کافی فرق پڑتا سن کے، کوئی بات ایسی دل میں لگ جاتی ہے کہ ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی اظہار محبت کا شکریہ. ماشاء اللہ تُسا اظہار محبت کیتا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیا قرآن زمانے ماشاء اللہ تمہیں فائدہ پہنچیا، تھوڑے گھر کا کوئی بھی جی بیمار نہیں ہویا. تو ماشاء اللہ یہ سن کے مسرت ہوئی. ایویں اور بہت سے لوگوں نے فیڈ بیک دیتا، انہوں نے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیا، تو بہت سے وبائی امراض تو بچے رہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایویں صدقہ جاریہ قائم و دائم رکھے. ساڈے حق کی دعاواں تسی کردے رہو، تہاڈیاں محبت اور دعاواں سانوں چاہیدیاں نے. انشاءاللہ دنیا آخرت انشاءاللہ ان دا فائدہ سانوں پہنچے گا. اللہ سب نو سلامت رکھے. ٹھیک. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی مجھے خواب بیان کرنا ہے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میرے شوہر نے خواب دیکھا کچھ عرصے پہلے کہ ہم لوگ اپنے بیک یارڈ میں بیٹھے ہیں، تو وہاں سے کوئی جہاز آتا ہوتا ہے تو وہ اوپر سے ٹوٹتا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے، مطلب ہو جاتا ہے. تو وہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے اوپر گرنے والا ہے. اس کے ٹکڑے کچھ ادھر ادھر بکھرتے بھی ہیں اور بچے میرے اندر اپنے کمروں میں مطلب سونے ہوتے ہیں. میرے شوہر بھی باہر جاتے ہیں جلدی سے، مجھے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نہ دیتے کہ جب وہ خیر میرے اوپر نہیں گرتا کہیں اور گرتا کہ اندر ہم لوگ جاتے تو بچے بھی الحمدللہ محفوظ ہوتے ہیں. تو بس اس کی تعبیر معلوم کرنی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام میں رکاوٹ اور بندش آئے گی اور کام کو عرصے کے لیے ملتوی ہو جائے گا، تو لیکن بالآخر انشاءاللہ وہ کام آپ کا ہو جائے گا. تو گویا کہ کام نہ ہوتے ہوتے ہو جائے گا. اس لیے آپ حسب توفیق صدقہ دیں اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رکاوٹ اور بندش سے محفوظ رکھے. ٹھیک. یہ جی یہاں سے ایک خواب ہے. سونیا انجم 5907 کے نام سے پوچھ رہی ہیں. السلام علیکم حضرت جی، مجھے خواب میں آپ دکھائی دیے، پھر کچھ لوگوں کا جادو توڑ رہے تھے اور اس کے بعد پھر مجھے یاد نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا خواب دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعائیں، ہمارا فیض آپ کو پہنچ رہا ہے اور آپ پر کسی قسم کا انشاءاللہ جادو ٹونا اگر ہے تو وہ ختم ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ آئندہ انشاءاللہ جادو ٹونا نہیں ہوگا. آپ ہماری تعلیمات پہ عمل کرتی رہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ محفوظ رکھیں گے. یہ سمرہ کے نام سے پوچھ رہی ہیں. السلام علیکم. میں نے خواب میں کافی ساری ہری کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھے، پلیز تعبیر بتا دیں اور میرے اچھے نصیب کے لیے دعا کر دیں. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب آپ کا نصیب بہت اچھا ہوگا اور آپ کو جو نیک اور خوشگوار جو رشتہ ملے گا، زندگی خوشگوار ہوگی ازدواجی. اس لیے آپ جو حسب توفیق صدقہ دے دیں اور جو ہے وہ اللہ سے عافیت مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خیر کی خبر ہے. ٹھیک. یہ علماء دیوبند کے نام سے پوچھا ہے. اچھا کچھ لوگ حضرت جی لکھتے ہیں، وہ ان کے اپنے کچھ ٹائٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، کبھی کیا تو
میری گزارش ہے ناظرین آپ سب سے کہ اگر آپ اس پہ ہمیں لکھتے ہیں تو پلیز آخر میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے تاکہ ہمیں آسانی ہو. وہ پوچھا ہے کہ خواب میں بہت اعلیٰ پیکٹ اجوا کھجور کی کسی سے لینے کی کیا تعبیر ہے؟ بہت زبردست، ماشاءاللہ، بہت مبارک خواب ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو جائز مرادیں پوری ہوں گی اور نیکیوں کی آپ کو توفیق ہوگی اور اتباع سنت کی دولت ملے گی. لہذا آپ اس کی کوشش کرتے رہیں. اجوا کھجوروں کو لینا یہ انشاءاللہ اتباع سنت کی علامت ہے. اللہ آپ کو نصیب فرمائے. ٹھیک. یہ سارا خان کے نام سے پوچھ رہی ہیں، السلام علیکم، میں نے خواب میں 2 چاند کو دیکھا، دونوں گول چاند تھے، پلیز تعبیر بتا دیں. ماشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے. ماشاءاللہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے شوہر جو وہ بھی نیک نام ہوں گے اور آپ کو بیٹا بھی نیک نام ملے گا اور جو وہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کام لیں گے. اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام ہوگا. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پر اگر کوئی مالی قرض ہے تو مالی قرض آپ کا ادا ہو جائے گا، مالی تنگی دور ہو جائے گی. ٹھیک. یہ لولی پرنسس کے نام سے پوچھ رہی ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ان کا کیا نام ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، میں اکثر خواب میں ڈاگز کتے دیکھتی ہوں، پلیز تعبیر بتا. جی آپ ہیں لولی اور کتے دیکھتی ہیں. بس لولی بھی ہے، پرنسس بھی ہے، تو آپ کو تو کتے ہی دیکھنے چاہیے. تو بارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی لولی پرنسس ہیں. ظاہر ہے کہ لولی پرنسس کے سامنے کتے آتے ہوں گے تو اس لیے آپ کو کتے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب دشمن ہے جو حسد کرتے ہیں آپ سے. ظاہر ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ عمدہ اور اچھا ہوتا ہے اور جو وہ اللہ نے اس کو نوازا ہوتا ہے اسی سے لوگ حسد کرتے ہیں. تو کتے دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے حسد کرنے والے اور آپ کو جو ہے بدنام کرنے والے دشمن ہیں. لہذا حسب توفیق آپ صدقہ دیں اور 2 رکعت نمازیں جو ہے وہ حاجت جو ہے پڑھتی رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے حضرت، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ آپ کے وقت دینے